السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو نیو انٹرسٹنگ ویڈیو۔ 18ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ ہر طرف ذرائع نقل و حمل پر قابض تھا۔ برطانیہ آئے روز ذرائع نقل و حمل پر ٹیکس بڑھا کر دنیا کو تنگ کرتا تھا۔ جاپان ہمیشہ سے ایک آزاد ملک رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی قوم کی غلامی قبول نہیں کی، حتیٰ کہ ایٹمی دھماکوں کے باوجود اس نے اپنا سر دنیا کی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ جنگ عظیم اول میں جاپان جنگ میں بطور اتحادی شامل ہوا تھا۔ شروع میں جاپان نے برطانیہ کے احکامات کو مسترد کیا، لیکن بعد میں ایک معاہدے کے احترام کے نتیجے میں اس نے برطانیہ کا حکم مانتے ہوئے جرمن نو آبادیات کو خالی کروایا۔ 1922 کے معاشی بحران نے جاپان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ عوام بے روزگاری کی وجہ سے بہت تنگ تھی۔ برطانیہ اور امریکہ نے نو آبادیات کو خالی کروانے کے لیے جاپان پر دباؤ بڑھا دیا۔ برطانیہ اور امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے معاشی بدحالی جاپان میں وسیع پیمانے تک پھیل گئی۔ 1938 کو صنعت کاروں کو امریکی جہاز اور دیگر سامان فروخت کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جاپان کو جب اپنا ملکی نظام چلانے اور بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے میں مشکلات پیش آئیں تو تنگ آ کر اس نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا اور اطراف کی نو آبادیات کو ختم کر دیا۔ اس واقعے پر امریکی لیفٹیننٹ ایچ ڈولٹیل نے تلملا اٹھا۔ اس نے امریکی حکام سے جاپان پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ امریکی حکام کی اجازت دے دینے کے بعد جاپان پر فضائی حملے کیے گئے، جس نے جاپان کی کمر توڑ دی۔ 26 جولائی کو برطانیہ، روس اور امریکہ نے مل کر ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں جاپان کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا اور ایسا نہ کرنے پر بڑی پیمانے پر تباہی کی دھمکی دی گئی، جس کو بعد میں ایٹم بم کی شکل میں پورا کیا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ماریانا آئرلینڈ کے ایئر بیس کے ذریعے امریکی طیارہ B-29 کے ذریعے ایٹم بم اینالوگ لٹل بوائے پھینکا گیا، جبکہ 9 اگست 1945 کو امریکی طیارہ B-29 کے ذریعے ایک ایٹم بم فیٹ مین ناگاساکی کے مقام پر پھینکا گیا۔ اس دھماکے کے بعد 8 مربع میل کے رقبے میں آگ پھیل گئی۔ ہیروشیما پر حملے کی وجہ سے اس کی آبادی کا 1/3 حصہ مر گیا، جن میں سے ہزاروں افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ناگاساکی پر پھینکے گئے 2 ٹن ایٹمی بم کی وجہ سے 70,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان دونوں شہروں پر حملے کے کئی مہینوں بعد بھی لوگ تابکاری کی وجہ سے مرتے رہے۔ عینی شاہدین کے مطابق انہیں آسمان پر ایک آگ کا سرخ گولہ دکھائی دیا، جس کی تپش کی وجہ سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد زمین پر ایک فلک بوس دھوئیں کی عمارت کھڑی ہو گئی اور ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ ہر چیز پر غشی کا سامان تھا۔ دونوں شہروں کی زمین کئی سالوں تک بنجر رہی، بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ اس قیامت خیز تباہی کے باوجود جاپان نے ہمت نہیں ہاری اور تمام تر چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج جاپان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے اور دیگر اقوام اس سے خائف ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔